السلام علیکم دوستو. رات کے ایران نے اسرائیل پر ایک بہت میسو اٹیک کیا اور تقریباً 300 کے قریب تک ڈرون اور کروز میزائلز جو ہے داغ دیے ہیں اسرائیل پہ. اب ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات بھی ہے کیونکہ فائنلی مسلم ممالک میں سے کسی ملک نے تو کوئی ریٹیلیٹ کیا، آنکھیں دکھائی اسرائیل. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک ایشو بھی ہے، اور ایشو یہ ہے کہ کیا یہ سچویشن اب ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ ایک طرف سے رشیا کہہ رہا ہے کہ وی ول سپورٹ ایران، دوسری طرف سے امریکہ جو ہے آنکھیں دکھا رہا ہے ایران کو اور کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ. انہوں نے بائیڈن نے اسپیسیفکلی ورڈ یوز کیا کہ ڈونٹ اسرائیل، آپ نے اس کے بعد کوئی بھی جارحیت نہیں دکھانی. تو اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے انہوں نے ان اٹیکس کے بعد جواب دیا ہے کہ اس کا جواب لازماً دیا جائے گا اور اس کا بدلہ لازماً لیا جائے گا ایران سے. اور اس کے علاوہ جو زائنسٹ صہیونی گروپ ہے اسرائیل کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایران کو اس کی باری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور اس کا 24 گھنٹے میں ہی ایران لرز اٹھے گا. ان کے کیا پلانس ہے؟ تو ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو اٹیک تھا یہ کیا اٹیک تھا، کس طریقے سے ایران نے اٹیک کیا اسرائیل پر، کیا نقصانات ہوئے وہاں پہ، کس نوعیت کا اٹیک تھا، اسرائیل کیا کلیم کرتا ہے، ایران کیا کلیم کرتا ہے، امریکہ کا کیا کردار ہے، اور یہ اٹیک آخر ایران نے کیا کیوں، کس وجہ سے کیا. تو یہ ساری چیزیں کور کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ آور ویڈیو. ایران نے اسرائیل میں جو دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر 200 کے قریب ڈرون اور میزائل داغ دیے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرون حملے کیے، جس کی تصدیق ایرانی پاسداران انقلاب نے بھی کی، جبکہ اسرائیل نے ایران کے متعدد ڈرون گرانے کا دعویٰ بھی کیا. اب ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا، گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا. اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا. دوسری جانب اب اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ہاں، ایران کے 200 ڈرونز اسرائیلی علاقوں تک پہنچے. زمین سے زمین پر وار کرنے والے درجنوں ایرانی میزائلوں میں سے کچھ میزائلوں سے اسرائیل میں حملہ ہوا ہے. اب ان کا یہ کلیم ہے. اسرائیلی فوجی ترجمان نے بھی تصدیق کی کہ ایرانی ڈرون سے جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا اور اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے میں ایک لڑکی زخمی ہوئی. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک لڑکی زخمی ہوئی ہے. خطرات ابھی ٹلے نہیں ہے اور فورسز خطرات کا مقابلہ کر رہی ہے. اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ درجنوں UAVs ڈرونز ایران سے روانہ ہوئے اور اسرائیل کے لیے اپنا راستہ بنا رہے ہیں. اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی سرزمین کی طرف بغیر پائلٹ کے طیارے روانہ کیے، جسے ہم ڈرونز کہتے ہیں. انہوں نے عوام سے ہوشیار رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہوم فرنٹ کمانڈ کی ہدایات پر عمل کریں. ہم کوشش کریں گے کہ UAVs کو اسرائیل کی سرزمین تک پہنچنے سے روکا جائے. یہ اسرائیل نے کہا تھا. ادھر یمن کے حوثیوں، لبنان کی حزب اللہ اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس جو ہے، ان کی جانب سے بھی اسرائیل پر حملے کی اطلاعات ہے. اب ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن ٹرو پرومس، دس از دا مین تھنگ، دس از دا مین امپورٹنٹ تھنگ. برطانوی نیوز ادارہ جو ہے BBC، اس کے مطابق ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیل پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ حملے 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کا جواب ہے، جو اسرائیل نے کیا تھا ایران کے قونصل خانے پر اٹیک. تو یہ اس کا ریٹیلیشن ہے اس کی. بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران کے اسرائیل پر اس حملے کو آپریشن ٹرو پرومس کا نام دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا سوشل میڈیا پر بیان سامنے آیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کی فوجی کارروائی دمشق میں ایران کے سفارتی احاطے کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں کی گئی. معاملہ اب ختم سمجھا جا سکتا ہے. تو ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو بدلہ لے لیا، لیکن
اسرائیل کہہ رہے کہ نہیں ہم اب اس کا بدلہ لیں. ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ کیا گیا تو مزید شدت سے جواب دیا جائے گا. ایران نے ایک کوما لگا دیا ہے بیچ میں ایک اور. ادھر ایران کے وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کر کے پڑوسی ممالک کو بھی خبردار کیا کہ ان میں سے پڑوسی ممالک میں سے جو بھی ڈرون کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا. اس کے علاوہ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی فوجی جارحیت کے خلاف اپنے جائز مفادات کے تحفظ کے لیے مزید دفاعی اقدامات کرنے سے دریغ نہیں کرے گا. تو یہ ہے صورتحال. اس وجہ سے ایران نے جو ہے اٹیک کیا اسرائیل پہ. اب اسرائیل نے ملٹی ایئر ڈیفنس سسٹم لانچ کر دیے ہیں. عرب ٹی وی پر اسرائیلی تجزیہ کار روری شالون نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے ملٹی ایئر ڈیفنس سسٹم لانچ کر دیے ہیں. اسرائیل نے ایرانی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے آئرن ڈوم بھی لانچ کر دیا ہے. آئرن ڈوم جو کہ بہت ایک مشہور ٹیکنالوجی ہے, سب کو پتہ ہوگا. اس کے علاوہ اسرائیل فضائیہ نے ڈیوڈ سلنگ نامی دفاع نظام, یہ بھی ان کا ایک سسٹم ہے, اور ایرو 2 اور ایرو 3 بھی لانچ کر دیا ہے. یہ بھی ان کی ڈیفنس سسٹمز ہیں, یہ ڈفرینٹ لیولز آف ڈیفنس انہوں نے سارے لانچ کر دیے. ادھر جارڈن نے اسرائیل کو ایرانی ڈرون سے بچانے کے لیے فضائی سسٹم کو فعال کرنا شروع کر دیا, جبکہ کیمرس میں موجود برطانوی فائٹر جیٹس مشرقی وسطی کی جانب, مڈل ایسٹ کی جانب روانہ ہو گئے. تو برطانیہ بھی ساتھ میں مل گیا ہے اور آپ کا جارڈن بھی ساتھ میں مل گیا ہے. اب اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی فائٹر جیٹس کا غزہ سے انخلا ہو گیا, وہ چلے گئے غزہ سے چلے گئے. غزہ جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی فائٹر جیٹس غزہ میں موجود نہیں ہے. اچھا, اب امریکہ اور جارڈن نے اسرائیل کی جانب جانے والے ایرانی ڈرونز مار گرائے, یہ بھی ایک نیوز آئی. یہ کیا ہے؟ اسرائیلی چینل 12 نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے 100 کے قریب ڈرونز اور کروز میزائل فائر کیے تھے. اسرائیل نے شام اور جارڈن پر کئی ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا اسرائیل پہنچنے سے پہلے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی اور برطانوی فائٹر جیٹس نے بھی عراق اور شام کے سرحدی علاقوں میں ایرانی ڈرونز مار گرائے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جارڈن کے فائٹر جیٹس نے اسرائیل کی جانب پرواز کرنے والے درجنوں ایرانی ڈرونز کو تباہ کر دیا. جب جارڈن کے یہ فائٹر جیٹس نے کیا ہے, دس از ریئلی امپورٹنٹ. ایرانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جارڈن کی جانب سے اسرائیلی حمایت میں جوابی حملوں پر نظر ہے. جارڈن ہمارا اگلا ہدف ہو سکتا ہے. اب ایران کہہ رہا ہے کہ جارڈن ہمارا اس کے بعد نیکسٹ ٹارگٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایرانی پسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت نہ کرے اور ایران کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچائے. مطلب ایک اور دھمکی. اچھا, اب شام, لبنان اور عراق نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے. جس طرح ایران نے کہا تھا کہ کوئی بھی اپنی فضائی حدود اگر دے گا اسرائیل, امریکہ یا کسی کو بھی, تو اس پہ بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد ایران کے اسرائیل پر حملے کے پیش نظر شام, لبنان اور عراق نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا. عرب میڈیا کے مطابق جارڈن کا کہنا ہے کہ اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی ایرانی طیارے کو مار گرانے کے لیے ہم تیار ہیں. جارڈن بڑے عجیب سٹیٹمنٹس دے رہا ہے. ذرائع شامی فوج کے مطابق شام نے دارالحکومت دمشق سمیت اہم اڈوں پر ایئر ڈیفنس سسٹم کو الرٹ کر دیا ہے, جبکہ جارڈن نے بھی ہنگامی حالت نافذ کر دی. اچھا, تو اب اسرائیل کے ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کا اعلان. اسرائیل نے ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا, اور اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر رد عمل دینے کا اختیار بھی دے دیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں کا منہ توڑ جواب دیں گے. اسرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس کے بعد نتن یاہو نے امریکن صدر جو بائیڈن سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کابینہ اجلاس میں فیصلوں سے متعلق آگاہ بھی کر دیا. مطلب
یو ایس اور اسرائیل یہ بالکل سیم پیج پہ ہے، اور اب یہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں رہی۔ اقوام متحدہ کا ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتھونیو گوتریس نے ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اینتھونیو گوتریس نے فریقین پر فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فوجی کارروائی مشرق وسطی مڈل ایسٹ میں بڑے صدمے کا باعث بن سکتی ہے۔ اسرائیل نے ایرانی حملے کی مذمت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی بھی درخواست کر دی ہے۔ مطلب 1 اپریل کو جب دمشق میں ایرانی کونسولیٹ پر حملہ کیا گیا تو اس ٹائم اتنی ہنگامی صورتحال نہیں بنی، لیکن آج جب اسرائیل پر اٹیک ہوا تو اس کے بعد یہ سب بنا۔ اب ایران اسرائیل حالیہ کشیدگی شروع کب ہوئی؟ یہ شروعات اس کی ہوئی تھی اسرائیل کی جانب سے 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملے میں 8 افراد جاں بحق کیے گئے تھے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے بتایا تھا کہ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس بریگیڈز کے سینئر کمانڈر رضا زاہدی بھی شامل تھے۔ بعد ازاں ایران نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر جوابی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ ایران کے جوابی حملے کے خطرے کے تحت امریکہ نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کی نقل و حرکت محدود کر دی تھی۔ اب ایران نے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کا جہاز قبضے میں لیا۔ یہ ایک اور نیوز ہے۔ ہفتے کو ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کا جہاز قبضے میں لے لیا تھا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ کے خصوصی دستوں نے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے جہاز کو قبضے میں لیا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی بحریہ نے جہاز پر اس وقت قبضہ کیا جب وہ متحدہ عرب امارات سے 80 کلومیٹرز دور آبنائے ہرمز میں سفر کر رہے تھے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ امید ہے آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی ساری سچویشن۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے کوئی بری سچویشن نہ بنے، اور اسرائیل کو جو انہوں نے ظلم کیا پچھلے 5-6 مہینوں سے وہ لگے ہوئے، اللہ ان کو اس کی سزا دے، اور ساری مسلم امہ کو اس ٹائم اکٹھا کرے، سارے مسلم ممالک کو اس ٹائم اکٹھا کرے، تاکہ سب ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کو اور اس کے غرور کو خاک پہ ملائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے اسی طریقے سے اور بھی ریلیونٹ اور نالج والی ویڈیوز لے کر آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔